اس لیے کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ تسبیح کا خلافت سے کوئی تعلق تو ہے، جس کی بنا پر فرشتے خدا سے کہہ رہے ہیں تیری تسبیح ہم کرتے ہیں، تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ تو ہمیں خلیفہ بنا۔ توجہ کیجیے گا۔ اچھا تسبیح کیا ہے؟ جو چیز اللہ کو زیبا ہے اس کا اقرار کرنا، اور جو شے اللہ کو نازیبا ہے اس کا انکار کرنا۔ تو جا کر قرآن پڑھنا، اللہ کو کائنات میں کوئی شے جو سب سے زیادہ نازیبا ہے وہ ہے بت پرستی۔ اللہ جانے آپ کہاں ہیں؟ یعنی فرشتے خدا کو بتا رہے تھے پروردگار ہمیں خلیفہ بنا، اس لیے کہ ہم نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ خلیفہ وہی بن سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی بت پرستی نہیں کی ہو۔ اللہ جانے کانپور کا مجمع کہاں ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ خلیفہ وہی بن سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی بت پرستی نہیں کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے حدیثوں کے اتنے بڑے امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ رضی اللہ ہیں مگر علی رضی اللہ نہیں، علی کرم اللہ ہے۔ پوچھا گیا تو علی کو کرم اللہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ علی نے اپنی زندگی میں کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ ہائے 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 ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے ایک بات تو میں بتا دوں کانپور بھائی، کانپور والوں، کہ میں سناٹے میں پڑھنے والا مقرر نہیں ہوں۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا مولانا فرشتے سن رہے ہیں، میں فرشتوں کو نہیں سناتا، فرشتہ مجھ سے زیادہ علی کی معرفت رکھتا ہے۔ میں انسانوں کو سنانے آیا ہوں، اور مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میں جو سن رہا ہوں وہ آپ موصول کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل ایسا لگنا چاہیے کہ میں مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہم سب کے مولا علی علی، عیسیٰ کے مولا اگر بولو علی علی، نعرہ حیدری، بلند 14 معصومین 50 علی صلوات۔ زمانے والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کہیں علی والے بیٹھے ہیں، کہیں علی والے گرج رہے ہیں۔ یہ ابن زیاد کا زمانہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بولیے تاکہ پہچانے جائیں۔ یہ علی والوں کا گولڈن ٹائم ہے۔ جتنی جلد تعداد میں اس وقت نوجوان آ رہا ہے ولایت کے قریب، شاید کسی دور میں نہیں آیا ہو۔ تبلیغ ولایت کی جتنی آزادی آج کے دور میں ہمیں ملی ہے کسی زمانے میں شاید نہ ملی، لہذا اس کا فائدہ اٹھایا جائے، اس سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ توجہ، تو ہم کہتے ہیں ہمارے نبی۔ اچھا ایک جملہ اور کہا جاتا ہے ہمیں، کیا کہ بھائی ہم اللہ والے ہیں، ہم نبی والے ہیں۔ تو بھائی کیا اللہ صرف ہمارا ہے؟ کہ نہیں مولانا ساری کائنات کا خدا ہے وہ۔ تو بھائی اللہ والا ہمیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہم دیتے ہیں۔ آئے 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 بھائی ہمیں کہا جاتا ہے ہم نبی والے، تو کیا نبی صرف ہمارے نبی ہیں؟ کہا نہیں سارے کائنات کے نبی ہیں۔ تو بھائی ہمیں نبی والا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی گواہی ہم دیتے ہیں۔ اسی طرح علی ساری کائنات کا مولا ہے، علی والا ہمیں کہا جاتا ہے اس لیے کہ علی ولی اللہ کی گواہی ہم دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں جو سمجھ گئے محمد و آل محمد کا۔ ہمیں کہا جاتا ہے، ہمیں نبی والا کہا جاتا ہے اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی اس کے کیا معنی ہیں؟ اگر ہم محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آدم کو نبی نہیں مانتے؟ کا گراج نیٹ ورک۔ عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے؟ ابراہیم کو نبی نہیں مانتے؟ کہا نہیں سب کو مانتے ہیں۔ کہا مگر کلمہ تو آپ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، کلمہ آپ آدم کا نہیں پڑھتے تو آدم کو کیسے مانتے ہیں؟ کلمہ آپ ابراہیم خلیل اللہ کا نہیں پڑھتے تو ان کو کیسے مانتے ہیں؟
کلمہ آپ موسیٰ کلیم اللہ کا نہیں پڑھتے تو ان کو کیسے مانتے ہیں؟ کلمہ آپ عیسیٰ روح اللہ کو کا نہیں پڑھتے تو ان کو کیسے مانتے ہیں؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا ہی تمام نبیوں کی نبوتوں کا اقرار کرنا ہے۔ ارے نہیں پہنچے آپ؟ آخری نبی کو مان لینے کا مطلب ہے پہلے جتنے نبی گزر گئے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کا انکار کرنا ہے تو ایک ایک کا نام لے کے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے آخری نبی کی نبوت کا انکار کیا اس نے پہلے کے تمام نبیوں کا انکار کر دیا۔ اب وجہ سمجھ میں آئی کہ آج کے دور میں مولوی علی پہ بحث نہیں کرتا، حسن پہ بحث نہیں کرتا، حسین پہ بحث نہیں کرتا، ایک ہی گھوٹ پلاتا ہے مولوی کہ ابھی امام مہدی پیدا نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولوی جانتا ہے اگر آخری کو مان لیا تو 11 کو بھی مان لے گا۔ اللہ اکبر۔ بڑا ہوشیار ہے مولوی، وہ جانتا ہے کہ اگر آخری کا اقرار کر لیا تو امت سب کا اقرار کر لے گی۔ توجہ، میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، چاہتا تو ہوں بہت کچھ پڑھوں مگر یہ 12 کے درمیان جو 3 منحوس کاٹے ہیں یہ کسی کے لیے نہیں رکتے۔ انشاءاللہ کل مزید گفتگو آگے بڑھائی جائے گی اور انشاءاللہ پورے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت کے ساتھ تشریف لائیں۔ ابھی تو ابتدائی خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو بہت بم برسانی ہے، ابھی تو منافقوں کے چھپروں کو اڑانا ہے، ابھی تو شبیر وارسی نے شروعات کی ہے، ابھی تو بسم اللہ ہے، ابھی تو والناس تک پہنچنا ہے۔ میں تمام عالم اسلام سے یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ کسی بھی ذہن میں تمام خرافات کو ختم کر کے آئیں اور انشاءاللہ ہم 9 روز تک مسلسل قرآن کی آیتوں سے اور احادیث رسول سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ممبروں سے کبھی کوئی لاجک گفتگو نہیں کی جاتی، چونکہ ہم لاجک بیان کرتے ہیں اسی لیے مولوی ممبر سے ڈرتا ہے، فرش اعضا سے ڈرتا ہے۔ میری دعوت ہے عالم اسلام کو کہ آپ جس فرقے کے رہیں مگر آئیں فرش اعضا پر، تاکہ آپ کو دین کی معنویت سمجھ میں آئے، آپ کو حقیقی اسلام کا چہرہ دکھایا جا سکے، آپ کو سمجھایا جا سکے کہ مقصد حسین کیا ہے، حسینیت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں سے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ فرش اعضا پر آئیں۔ جس کو بھی رسول سے محبت ہے اور جس کو بھی رسول کے نواسوں سے محبت ہے وہ ضرور آئے یہاں پر، اس لیے کہ مجھے نہیں پتہ آپ کب آئیں گے مگر آپ یاد رکھیں کہ نواسے کی مجلس میں نانا ضرور تشریف لاتا ہے، اہل بیت کی سواری ضرور آتی ہے۔ عزیزان گرامی،